ایک کا نام محمد سعید اور دوسرے کا نام محمد شبیر صاحب ہے نا تھوڑی سی کوشش کر کے نا پیچھے چلتے جاؤ، پیچھے جگہ کافی ہے. الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن الآخرون السابقون. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم. چی دلبر پکیلی دیشی دا محشر اختر زمالے. پشتو سمجھنے والے کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. دا محبوب دیدن دا پارا ز محشر تا خوشحالے گم. چی دلبر پکیلی دیشی دا محشر اختر زمالے. او که ایمان غاڑی قربانی شل جانا نزلے. که ایمان غاڑی قربانی شل جانا نزلے. دا مدینہ منورے ماہتابا نزلے. او کدی دا خدای دوستی پکاروی پا دنیا او عقبا زان صدقہ کرد نبی آخر زمان نزلے. او مجنون بنو دا لیلا پا محبت گرفتار. که خبر شوے وے زمان دا دل بر جا نزلے. اور سعجب خون بوی عالمہ دا محشر پورزی چی امتی ناری خیجی لدہان زینے. او قسم دے سترگ خوبیوان روم دا سپین رخسارا پا محشر دا امید لرمل سبحان زینے. او دا کربوگی آقا تبیا جاڑا محمد امینہ چی مدینے تا دی خدای بوزی لإحسان زینے. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا قلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین۔ تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص استان عالیہ دریائے رحمت شریف، آپ کے صاحبزادگان صاحبان، برز شریف کے صاحبزادہ صاحب، اور بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ خضرو اور اٹک کے ذمہ داران اور کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے تمام اشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری نے آپ کو مختصر وقت میں جس راہ عظیمت پر ہم چل رہے ہیں اسی حوالے سے کچھ ذہن سازی کی، اور جو آپ کا رسپانس تھا ان کی ایک ایک بات پر جب آپ کے چہروں پر چمک اٹھتا تو حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے۔ جب بات گرفتاری کی ہو، بات آزمائش کی ہو، امتحان کی ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے چہرے مرجھا جائے اور آپ کو فکر ہو جائے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑے مشکل مرحلے شاید آ جائیں گے۔ لیکن یقین کرے، میں جب آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور آپ جس طرح ایک ایک بات پر جھوم کر نعرے لگا رہے تھے، تو میں نے دل میں یہ کہا کہ کروڑہا رحمت نازل ہو حضور امیر المجاہدین کی قبر پروار پر، آپ کے قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل ہو، جنہوں نے اس قوم کو پھر سے وہی جذبہ دیا جس کی نوید حضرت علامہ اقبال نے آدھی صدی پہلے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی اور فرمانے لگے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ واللہ العظیم امت میں پھر سے وہی جذبہ الحمدللہ بیدار ہو چکا ہے۔ آج ایسے مہینے میں یہ جو جمادی الثانی کی مہینہ ہے، اس کی خصوصی نسبت ہے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یادگار ثانی اثنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کیوں نہ آپ کے اس جذبہ عظیمت کو آج ہم اس کی ایک جھلک بیان کریں کہ آپ اپنے جسم مبارک پر ایک بار نہیں، آپ ڈنگ پہ ڈنگ آئے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ مسلسل جب آپ کے ساتھ سانپ اسی وقت جب آپ کو مسلسل وہ ڈستے جا رہے ہیں، مگر آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو حرکت بھی نہیں دی۔ کس وجہ سے؟ مخافت ان ينتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو یقین کرے وہ جذبہ عظیمت الحمدللہ کہ ان کی جان تو بہت قیمتی ہے، اس جان یہ تو بہت قیمتی ہے، اور یہ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب میدان میں اس کو قربان کرنے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ پھر بندے کی وہ ساری حالات جو ہے نا، اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے، پھر ادھر کیفیت اور ہوتی ہے، آگے امتحان ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے۔
मगर खुदा की कसम जो डंग पे डंग आए और अपने पाँव मुबारक को हरकत भी न दे, इस वजह से कि कहीं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आ जाए, तो आप ये सोचे कि वो कैसे जज्बे थे, उन्हीं जज्बों का तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। और सहाबा ने वो मैदान अमल में कर दिखाया। खत्म नबूवत की बात आई तो सहाबा यूं मैदान में निकले। हजरत हबीब बिन जैद जब आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब के आगे आपने मेरे मुस्तफा करीम की नबूवत की गवाही दी, खत्म नबूवत की, तो रिवायात में ये यहां तक है कि जब मुसैलमा ने आपके जिस्म मुबारक को काटने का हुक्म दिया और उनको कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तो आपने आगे से जवाब दिया ला यस्माउ वराक, मैं आपकी बक बक कभी नहीं सुनता। जब उन्होंने दोबारा कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा हाँ मैं गवाही देता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्होंने फिर से कहा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देते हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने फरमाया ला यस्माउ वराक, मैं आपकी बक बक कभी नहीं सुनता। जब उन्होंने फिर से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया नाम नशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब आपने ये गवाही 3 मरतबा दी और तीनों मरतबा मुसैलमा के बारे में जब बात आई तो आपने कहा मैं आपके फज़लियात और बक बक को कभी नहीं सुनता, हाँ हुजूर की बात हो तो फिर हम सुनते हैं, फिर हम खूब सुनते हैं। उन्होंने कहा अजीब बंदे हो, जब मेरी बात हो नहीं सुनता, हुजूर की बात हो सुनता है। मैंने कहा आशिक ही वही है, जब यार की बात हो सुनेगा और जब खिलाफ बात हो तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं कभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा ईमान है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नफ्स से जा दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुसैलमा ने उसी वक्त जल्लाद बुलाया। हमारे सामने तो कोई भी हमारे सामने वो सख्ती और तकालीफ नहीं है। मैंने कहा हम तो उनका तस्वर भी नहीं कर सकते। मुसैलमा ने जल्लाद बुलाया और कहा कि इसका दायां हाथ काट लो, यहां से काट लो जोड़ में। जब उन्होंने काटा फरमाया आपने कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही तो वही है कि मेरे करीम आका अल्लाह के रसूल है। उन्होंने कहा ये दोबारा जो इनके बाएं पांव का है ये भी काट लो। उन्होंने बायां पांव काट लिया, फिर कहा अब बताओ, आपने कहा गवाही वही है। फिर उन्होंने कहा कि बायां हाथ भी काट लो। जब बायां हाथ काटा फिर कहा अब बताओ, उन्होंने कहा रसूल तो रसूलुल्लाह ही है। जब उन्होंने सारे उनके हाथ भी काटे और पांव भी काटे तो रिवायात में आता है कि सर से लेकर आपके पेट मुबारक तक की सारा जिस्म आपने आपका सिर्फ ये जिस्म बच गया, उसमें भी हाथ नहीं थे। फिर कहा अभी आग जलाओ और उनको आग में डाल दो। तब मैं देखता हूं कि अब ये कटे हुए जिस्म के साथ अब ये क्या करते हैं, जब उनको उसी आग में डाला गया तो उसी आग में भी आपके जिस्म मुबारक जब आधी थे और आधी नहीं, उसी वक्त भी आपके जुबान मुबारक से यही नारा निकल रहा था कि चाहे तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उन टुकड़ों को भी आग में जला दो, नारा वही होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रहेगा यूं ही
یقین کرے یقین کرے ان جذبات کی وجہ سے تو کفر پریشان ہے کہ جب بات تکالیف اور مصائب کی ہوں یہ یوں جھوم جاتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں کہ تکلیف جو بھی ہو سرکار کے نام پر تو ملے گی۔ آپ فرماتے تھے نا حضور امیر المجاہدین کہ چلو میں جیل میں گیا، کم از کم باہر تو لوگوں کو تو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ مولانا کوئی کرپشن میں نہیں آیا، کوئی ملک کو لوٹنے یا اس ملک کے ساتھ غداری کے جرم میں تو جیل نہیں گیا ہے، یہ صرف حضور کی عزت کی بات کرتا ہے اور اس وجہ سے جیل جا رہا ہے۔ یقین کرے حضور امیر المجاہدین نے اس عظیمت کے راستے پر خود بھی آپ چلے، کیونکہ آپ وہ قائد عظیمت تھے، جو بھی قدم اٹھاتے تھے پہلے اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں اندر چھپ جاؤں اور میں آرڈر دے دوں کہ آپ لوگ نکلے میں آرام سے بیٹھوں گا، پہلے سب سے پہلے اپنے صاحبزادان صاحبان کو نکالا اور پھر میدان میں ان کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ ہمارے بیٹے کہاں پہ ہے، وہ آیا زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں، وہ آیا ہمارے پاس ہے یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ جب امت نے دیکھا کہ اس راہ عظیمت کا یہ مسافر حضور کے دین کے لیے اس حال میں نکل رہا ہے، اب بھی الحمدللہ وہ جوش اور جذبہ، وہ اخلاص امت میں موجود ہے کہ آج اگر اٹک میں، چارسدہ میں، پشاور میں، مردان میں اور پاکستان کے کونے کونے میں بچہ بچہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ حضور امیر المجاہدین کا وہ اخلاص ہے کہ جب آپ نے اخلاص کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا تو پھر ظاہری بات ہے پھر امت نے آنا ہی تھا پیچھے، اور آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جو کام زندگی میں آپ نے کر گئے اور آپ الحمدللہ وہ جذبہ دے کر گئے، خدا کی قسم آپ کی جنازے نے بھی وہ کام کر دکھایا کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہم جن کا تذکرہ کریں گے راہ عظیمت کے اس پہلے عظیم مسافر کا کہ جب انہوں نے میرے مصطفی کریم کی آواز پر لبیک کہا تو کفار مکہ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور آپ نے اتنے زد و کوب کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ آپ کا چہرہ مبارک نہیں پہچانا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں جب آپ بے ہوش ہو کر قبیلے والوں نے آپ کو بے ہوشی کے حالت میں اپنے گھر لے کے گئے تو سب نے مل کر صلاح مشورہ کیا کہ اب ان کو تو دوبارہ ہوش نہیں آنا، یہ تو ان کا یہ حالت ہے کہ اب دوبارہ شاید ان کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، آپ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلسل آپ بے ہوش پڑے رہے، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جو آپ نے اپنے زبان مبارک سے کلمہ نکالا وہ یہ نہیں تھا کہ میرے زخموں کا کیا ہوگا اور مجھے جو اتنے تکلیفیں دے گئی کہ آپ لوگوں نے میرا بدلہ لیا، کیا آپ لوگوں نے ان میں سے کسی کو زخمی کیا کہ قصاص تو میرا حق ہے، آپ قصاص تو لے لیتے۔ آپ نے جو سب سے پہلا کلمہ اپنے زبان مبارک سے نکالا وہ یہ تھا ما قال رسول اللہ، میرے کریم آقا کی کیا حال ہے۔ یقین کریں جب حالت یہ ہو کہ آپ نے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ، تو پھر میرے مصطفی کریم کی طرف سے جو عنایتیں ہو، پھر اللہ کریم جل جلالہ آج 1450 سال بعد بھی آپ کے ذکر مبارک سے اور آپ کے نام مبارک سے ہماری ایمانوں کو جلا مل رہی ہے اور ہمیں ان کے نام سے بھی سکون مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں
وہ کردار ادا کر دیا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے جن کا بھی اس دنیا میں میرے اوپر کوئی احسان تو حضور نے احساناً کہا ہے، ورنہ کسی کا حضور پر احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان تو حضور ہی کا ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہم کبھی اس وقت ہم نہیں کر سکتے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، مگر آپ نے کہا کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کا مقروض ہوں اور پورے امت مسلمہ مقروض ہے، اور قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم جس راہ عظیمت کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جب آپ کو خلافت مل گئی تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ سامنے سے انتہائی اور شدید ترین حالات تھے۔ لشکر اسامہ راستے میں تھا، جو آپ نے میرے کریم آقا نے اپنے حیات مبارکہ میں ظاہری مثال میں اس کو رخصت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فوراً مانعین زکوٰۃ کی بات آ گئی، یہ فتنہ بھی اٹھا، اور اس کے بعد جو دوسرا فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ مسیلمہ بھی اپنے حواریوں کے ساتھ میدان میں نکلا اور کھل کر ختم نبوت پر حملہ آور ہوا۔ تو اسی وقت جو آپ نے فیصلہ فرمایا، یہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک مینار نور ہے۔ بات ہو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جو آپ بالکل سلیم طبع تھے اور آپ کے دل مبارک پر اکثر طریقت وہ غالب ہوتی، آپ جلال میں کم آتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق مرید و مراد رسول، آپ نے فرمایا کہ ایک ساتھ تمام محاذوں میں جنگ کرنا اور لڑنا یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ نے پھر آگے جملہ فرمایا، تالف الناس وارفق بہم، ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کرو، کچھ نرمی کی معاملات کرو۔ تمام محاذ کو ایک ساتھ کھولنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ تمام محاذوں کو ایک ساتھ کھول رہے ہیں، وہ لشکر اسامہ بھی بھیج رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، اور آگے سے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں، تو ایک ایک محاذ پہ جانا چاہیے۔ تو آپ نے اسی وقت جواب دیا اور فرمایا، ثقلت کا امک یا عمر جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر تو کیا بات کرتا ہے، تو جب اسلام نہیں لے آئے تھے تو نے تو ہر میدان میں بڑی باتیں کرتا تھا، اب تو مجھ کو ایسے مشورے دے رہا ہے۔ سن ہے حضرت سیدنا عمر فاروق، اگر میں مدینہ شریف میں تنہا رہ جاؤں، میرے پاس کوئی نہ رہے، میں بالکل اکیلے تنہا رہ جاؤں، اور جنگل کے درندے آ کر میرے وجود کے میرے جسم کے بوٹیاں نوچ لے اپنے منہ میں، اپنے دانتوں میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پردہ عورتوں کے گھروں میں داخل ہو جائے اور وہ جا کر ان کی بھی بوٹیاں نوچ لے، تب بھی یاد رکھنا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ ہوگی، اور جنہوں نے میری کریم آقا کے ختم نبوت پر حملہ کیا تو میرا حکم ہے، بدری ہو غیر بدری ہو، جو بھی حضور کے صحابہ جتنے بھی ہو، سب کو حکم ہے کہ تمام میرے کریم آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، سیدی مرشدی، مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا، وہ یہی چاہ رہے تھے نا کہ اس نعرے کو ختم کر دے۔ حضور امیر المجاہدین نے ان کو یہ فکر تھی کہ یہ ہم جا کے وزراء کو کس طرح خرید لیں گے، پھر قانون سازیاں کر کے اس قانون میں چیر چار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انہی میں تھے کہ حضور امیر المجاہدین نے منصب نبی فقتلوا کا نعرہ پاکستان کو کیا دنیا کی کونے کونے میں پہنچا دیا۔
اب آپ کے ہر گاؤں سے بچہ نکلے گا اور فرمائے گا من سب نبی ہمیشہ سے جب سے امت راہ عظیمت کی مسافر بنی رہی اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تو پھر اسلام نے کیسر و کسرا کی طاقتوں کو بھی ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. اور یہ بھی نہیں تھا کہ اسی وقت مسلمانوں کے پاس مال و زر تھا، مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت تھی، لیکن کس کی؟ مال و زر کی نہیں، میرے مصطفیٰ کی عشق و محبت کی. آپ نے ہمیشہ حضرت علامہ اقبال پکار اٹھے اگرچہ زر ہے جہاں میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں. اور اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. فرمائے میری قوم کے یہ بچے بیدار ہو جائے، عشق مصطفیٰ اور میرے کریم آقا کی عشق و وفا کی طاقت سے لبریز ہو کر میدان میں نکلے، میرے قوم کا ایک ایک بچہ پھر زمانے کا سکندر بن جائے گا. اس لیے جو حضور امیر المجاہدین کا ذہن تھا اس امت کو جس حال پہ لانے کا، وہ یہی تھا کہ امت پھر سے اسی میں وہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہاتھ میں چاہے کچھ بھی نہ ہو، مال نہ ہو، زر نہ ہو، لیکن جب کفر کو للکارنے کا وقت آئے تو سیدنا خالد بن ولید اپنے وقت کی سپر پاوروں کو کہے من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائل فارس والسلام علی من اتبع الہدی ما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فاتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون وإن ابیتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر. اب کے وقت کو سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو خط لکھتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کی طرف سے خط ہے اور آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو امان پاؤ گے، اسلام میں داخل نہ ہو تو پھر جزیہ اور ٹیکس ذلیل ہو کر ادا کرو، جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اور اگر یہ بھی آپ نے ادا نہ کیا تو پھر سن میرے ساتھ میرے پاس میرے کریم آقا کے وہ غلام ہے کہ اتنا پیار اور محبت آپ کو شراب پینے سے نہیں ہے جتنا ہم کو حضور کے دین پر اپنی سر کٹانے سے ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه لے جانا لے مانا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یقین کرے جب جذبات کا یہ عالم ہو کہ حضرت عمرو بن خیثمہ باپ بیٹے خیثمہ اور حضرت عمر دونوں جنگ بدر کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو، بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے اور والد نے کہا میں نے جانا ہے. جب عالم یہ ہو کہ حضرت عمرو بن جموح اپنے 4 بیٹوں کے باوجود میرے کریم آقا کے سامنے رو رہے ہو اور بچے جا کے شکایت لگا رہے ہو یا رسول اللہ جب ہم جا رہے ہیں تو یہ تو معذور ہے، دونوں پاؤں پہ معذور ہے، ان کو ضرورت کیا ہے، ویسے بھی شریعت نے ان کو رخصت دی ہے اور ہم جا رہے ہیں جب تو ہم تو ان کا سارا ذمہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے، ہم جا رہے ہیں اور ان کو شریعت نے رخصت دی ہے تو یہ گھر میں بیٹھا رہے. تو آپ رو رو کے میرے کریم آقا سے فرمانے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ میں بھی شہادت کے لیے بیتاب ہوں، میں بھی شہادت کے لیے بیتاب ہوں، اس لیے کہ صحابہ کے درم کے قلوب میں جو یہ جذبہ تھا اپنے کریم آقا کی غلامی میں، یقین کریں ان کے سامنے کیسر و کسرا تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جب بندہ موت ہی نہیں لڑ رہا ہو، جب بندہ شہادت کی تمنا لیے میدان میں ہو اور جب بندہ آج اسی وجہ سے گھر سے نکل رہا ہو کہ ہے کاش مجھے اللہ کریم آج ہی شہادت کی موت دے، پھر ان کو شکست کون دے سکتا ہے. یہ تو تب کی بات ہے کہ جب بندہ ڈر ڈر کے کبھی مال و دولت پہ کہ اگر میں نکلا تو میری مال و دولت کی کیا ہوگا، پوزیشن کیا ہوگی، میرے بچوں کا کیا ہوگا.
جب یہ حالت ہو تو پھر بندہ میدان میں نکلنے سے ڈرتا ہے، لیکن جب حضور کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر میدان فیض آباد سجتا ہے۔ پھر نوجوان بھی آگے بڑھ کر اپنی جوانیوں کی عمر میں سینے پیش کر کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ الجہاد 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 لبیک 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 بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے، سب نبیان سب نبیان۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے الحمدللہ اس امت کو جذب عظیمت اور جذب صدیقی عطا کی ہے، جذب فاروقی عطا کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہی جذبوں کے تحت انشاءاللہ ان جوانوں نے اب حضور کی دین کو تخت پر لانا ہے۔ یقین کرے، توجہ میری طرف، آپ یقین کریں کہ جب جوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیسے کر سکتا ہے ان جوانوں کے ان جذبوں کے سامنے؟ اس لیے تو آج عالم کفر بھی لگ رہا ہے۔ پاکستان میں جن قوتوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے ان کے لیے بھی اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ تحریک لبیک ہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ نکلتے ہیں تو کرسی کے لیے نہیں نکلتے، یہ لوگ نکلتے ہیں تو اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، یہ نکلتے ہیں تو کچھ لو اور کچھ دو کی وجہ سے نہیں۔ ان کے لیے آگے چاہے مشکلات ہو، تکالیف ہو، مصائب ہو، ان کو بخوشی قبول کر کے جب وہ تو ان کی اولاد ہے کہ جب پھانسی کے پندے کی طرف بھی جا کر مست ہو کر یہ نعرے لگا رہے تھے، من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جاباز مزنار میں اندیشم۔ ان کو پتا ہے یہ کفایت اللہ کافی کی اولاد ہے۔ جب انگریز نے ظلم کی انتہا کی اور جا رہے تھے آپ پھانسی کے پندے کی طرف، تو اسی وقت بھی فرما رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ حضرت فضل حق خیر آبادی امام المتکلمین کی اولاد ہے جو کہ کالی پانی کی سزا کو قبول کر کے آپ کا جنازہ بھی ادھر سے نکلا، مگر پھر بھی آپ فرماتے تھے فدیت محمدا خیرا برایا۔ یہ حاجی محمد امین کی اولاد ہے کہ جب 1953 میں تخت دار پر آپ نے فرمایا ماساد عشق جرب وجن دا غوغا چدنن سر کرا پورتا پا دیوال دا تماشا چدنن او ماساد عشق رسے ازل نپ گردن را وڑے ددار دا سر دا پاس دا زما سزا چدنن او زہم خوخیم چلتان قربانی شم دا ازل نمیرا وڑے دا سودا دا استاد عشق فقط میں وجنی سا غوغا دا سر را پورتا کرا عجب تماشا دا بالخصور میں غماز نوینی قسم دے جستا من زما جملہ متعادا زہم خوخیم چلتان قربانی نشم دا ازل نمیرا وڑے دا سودا دا او ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رتا یا رسول اللہ زارے دے لتا امدگا میں منشادا اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی حضور امیر المجاہدین کہ اس عظیم مشن کو انشاءاللہ آگے لے کر چلنا، کیونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اب بھی آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی جذبے، آپ کی توجہ، آپ کا فیض الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جو نظریہ ہے وہ الحمدللہ پل پل ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اسی نظریے کو لے کر جس راہ عظیمت پر آپ نے اس حال میں بھی کہ کوئی اس حال میں خطیب الاسلام نے کہا کہ میں نے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ ایسے مدرس ہیں کہ جہاں پر آپ بیٹھ جائیں 1000 علماء آ جائیں آپ سے فیض لینے کے لیے،
کہہ رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے پاؤں مبارک دبا رہا تھا تو آپ کے پاؤں مبارک میں بھی سوجن آ چکی تھی. ایک وقت میں نے آپ یہاں میں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گردن مبارک پر بڑے بڑے نشان تھے کالے کالے. تو کہہ رہے کہ مجھے بالکل رونا آیا. میں نے جب ان نشانات کو دیکھا مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ نشانات ابھی موجود تھے. تو میں نے کہا حضور یہ کیسے نشانات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے مجھے فرمایا کہ خطیب الاسلام یہ وہ نشانات ہے کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو وہ بندے مار رہے تھے. تو جو ادھر میرے خدام تھے، بچے تھے، کارکن تھے، وہ میرے اوپر یوں گر گر کر مجھے بچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں نہیں استادوں کو نہیں مارنا، ہمیں مارو. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کے تو ابھی کھیل کودنے کا ٹائم تھا، پتہ نہیں یہ اسکول کالج میں کھیل کود میں کہاں پہ مصروف ہوتے، مجھے مارو. میں نے ان کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر لگا دیا ہے، میں نے ان کو ان مشن پر لگا دیا ہے، اس مشن پر مجھے مارو. تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ڈنڈے پھر مجھے پڑے مگر خدا کی قسم آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ نے اس کا گلہ اور شکوہ بھی نہیں کیا. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ورنہ جو سختی امیر المجاہدین پر اندر ان ظالموں نے جو سختی اور تکالیف اندر پولیس والے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے کسی عالم کو، کسی حافظ الحدیث کو، کسی حافظ القرآن کو اس حال میں نہیں دیکھا جو امیر المجاہدین کو ہم نے دیکھا کہ کتنی سختی وہ کرتے تھے، کتنی شدت سے وہ پیش آتے تھے. مگر پھر بھی حضور امیر المجاہدین کا یوں چہرے کی مسکراہٹ اور یوں آپ کا استقامت اور اخلاص ایسا تھا کہ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے کہا بچے لگ رہے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. خدا کی قسم میں نے پہلے کریک ڈاؤن میں جب وہ معاملہ طویل ہوتا جا رہا تھا تو میں نے ایک بندہ ان کے خاندان کا تھا، ان کو ملنے کی اجازت مل گئی تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا حضور امیر المجاہدین کو میرے طرف سے پیغام بھی پہنچاؤ کیونکہ اسی وقت ذمہ داری میرے اوپر تھی تحریک کی. اور میں نے کہا اس کو امیر المجاہدین کو بتائے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. ظاہری بات ہے اچانک اتنی بڑی وہ آ گئی اور پھر ہم اس کو اٹھانے کے قابل تو نہیں تھے. تو میں نے کہا اتنا ہم کوئی سگنل مجھے مل جائے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. خدا کی قسم جب وہ بندہ نکل آیا تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا اور مجھے کہا کہ حالت تو حضور امیر المجاہدین کی بہت خراب ہے، کہہ رہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ہے. مگر انہوں نے اپنی تکلیف کا ایک بھی ذکر نہیں کیا کہ میرے اس کو یہ تکلیف ہے، ان کو کہہ دو کوئی بھی کچھ لو دو پر آ جاؤ اور مجھے چڑھا لو. نہیں نہیں، انہوں نے کہا جواب میں کہ شفیق امینی کو کہہ دو کہ یہ سر ادھر سے کٹ جائے یا ادھر سے کٹ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. غازی یہ تیرے پر اسرار بندے،
انہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یقین کرے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میرے لیے کچھ اسباب اور پھر میں باہر رہ کر پھر یہ کروں گا پھر وہ کروں گا۔ آپ نے کہا ہمارے جیسی بھی حالت ہو، آپ نے اصول پر کبھی سودے بازی نہیں کرنا، آپ نے اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یقین کرے ہمیں وہ قائد عظیمت ملے تھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی، خدا کی قسم کہ ہمیں اس زمانے میں حضور امیر المجاہدین جیسا قائد ملا۔ ہم نے دیکھا اپنے زندگی میں بڑے کے ہم نے قصے بھی سنے، اپنے اسلاف کی تاریخ میں ہم نے ذکر پایا کہ وہ استقامت کے پہاڑ تھے، مگر دیکھا کسی کو نہیں تھا، کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ جوانی کی عمر میں جائے 27 سال بعد وہ خمید کمر نکلے مولانا حسرت موہانی، اور وہ انگریز کے چکی روزانہ 20 سیر آٹا وہ چکی پہ پیسے، مگر جب بھی نکلے تو نکلتے ہوئے بھی یہ نہ کہیں کہ بس میرا بس ہو گیا، اب میں نے آگے اس مشن کی طرف نہیں جانا۔ نہیں، جب وہ روزانہ مشقت کر رہے ہو پھر بھی زبان پر یہی ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ خدا کی قسم جب حضور امیر المجاہدین 5 مہینے اور 22 دن بعد نومبر، دسمبر اور جنوری کے سخت ترین راتوں کو گزار کر، سخت ترین مصائب اور مشکلات سے گزر کر جو ہی آپ نکلے، اور پہلے جمعہ پر جب آپ میدان میں آ گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب ہم عزیمت کو چھوڑ کر رخصت کی راہ پر جاتے ہیں، اب ہم یہ کرتے ہیں، اب ہم وہ کرتے ہیں، درمیانی راستہ نکال کر۔ نہیں، آپ نے بھی اس سے آگے بڑھ کر کفر کو للکارا، ان کے یاروں کو للکارا، قادیانیوں کو للکارا اور ان کے حمایتیوں کو للکارا، اور فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو چپ جائے، جو بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اب ہمیں آگے بڑھ کر اس انداز سے جانا ہے۔ آپ نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا اتنا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس لیے آج یقین کرے الحمدللہ کہ بابا جی کی اس عظیم استقامت اور اخلاص کی برکت سے آج الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ الحمدللہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کراچی میں، اسی طرح یعنی سندھ میں اور پھر پنجاب میں جس طریقے سے رکنیت سازی مہم چلی اور لاکھوں لوگوں نے، نئے لوگوں نے رکنیت اختیار کی، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب یہ قافلہ اپنی انشاءاللہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے تیزی کے ساتھ۔ کوئی لاکھ مرتبہ چاہے انشاءاللہ تعالی اب اس سے لاکھ کو وہ نہیں روک سکتا۔ یہ میرے کریم آقا کے عشق و وفا سے معمور اور مکین گنبد خضرا کا خصوصی کرم اور نظر ہے تحریر پر، اور یہ بات تو طے اور تسلیم شدہ ہے اور مسلم ہے، جو حضور کے عزت کی بات کرے، جو میرے کریم آقا کے دین کے لیے نکلے، ان پر خصوصی کرم میرے مصطفی کریم کا ہوتا ہے، پھر وہ کبھی بھی آسرا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے امیر ہمیں فرما گئے کہ جو حضور کے لیے نکلے، ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں پھر وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے، اور اس کا الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ واقعی پھر وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔
ہاں ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں پھر وہ کریم اتنے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتے. تو انشاءاللہ اس قافلے عظیمت نے اب آگے جانا ہے. اور جو ہمارے سامنے مقاصد ہے وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہٹائے اور خود جا کے بیٹھ جائے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ایک عظیم مقصد ہے اور وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ خود آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جس مقصد کے لیے صحابہ افریقہ کے صحراؤں تک گئے, جنگلات میں گئے, اسی مقصد کو لے کر جب صحابہ دور دراز کے ممالک میں ان کے قبریں ادھر بنی, آج اسی اسلام کا نظام صرف پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بھی نہیں ہے, یعنی ایک فٹ جگہ پر بھی نہیں ہے. اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا 73 سال ہو گئے اسی نظام کے لیے, 73 سال ہو گئے, مگر پاکستان میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نظام نافذ نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا, لاکھوں کی قربانیاں کیوں دی گئی, اور ہماری ماں بہنوں کی عزتیں کیوں لٹ گئی؟ اس وجہ سے کہ ادھر اسپتال نہیں تھے, یا اس وجہ سے کہ بھارت میں ہندوستان میں ہمارے لیے روڈ نہیں تھے, بجلی نہیں تھی, یا اسپتال نہیں تھے, یا ادھر کسی کو گانا گانے کی اجازت نہیں تھی, یا ادھر بازار نہیں تھے جہاں پر بند آزاد گھومے پھرے, یہ سب کچھ موجود تھے. مگر ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ اس وجہ سے لگایا, ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میرے کریم کا ہو. تو آپ یقین کریں جب 73 سال سے اس نظام کے آگے بھی انہوں نے بند باندھے ہیں, اب الحمدللہ پہلی مرتبہ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد ایک تحریک جو خالصتاً نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں ہے, اور انشاءاللہ اس کی ثمرات دنیا دیکھے گی, صرف پاکستان نہیں دنیا اس کی ثمرات دیکھے گی. اور انشاءاللہ ہم نے اس نظام کو حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. انشاءاللہ نظام نے تو انشاءاللہ تعالیٰ بابا جی نے جو جملے فرمائے ہیں, آپ ولی اللہ تھے, آپ ولی یہ کامل تھے کہ اس نظام نے تو آنا ہی آنا ہے. انشاءاللہ انہوں نے اس نظام نے تو آنا, یہ خوش قسمتی ہوگی انہی بندوں کی جن کی تقوی اور کوشش اس میں ساتھ رہے. انشاءاللہ ہم نے اب اس نظام کی طرف جانا ہے جس نظام میں مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے, اور جس نظام میں ظالم کے گریبان کو پکڑا جا سکتا ہے, اور جس نظام میں حضور کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند ہوتا ہے, جس نظام میں گستاخوں کو ریلیف نہیں بلکہ ان کو تخت دار پر لٹکایا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم نے وہ نظام پاکستان میں اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے طاقتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں کہاں انہوں نے پیسہ نہیں لگایا. تو ہمارے لیے یہ سفر مشکل ہے, یہ سفر ہے کوئی جانا ہی قدم قدم بلائیں, لیکن یاد رکھے ناممکن بالکل بھی نہیں ہے, واللہ اللہ اور رسول کی تائید ہمارے ساتھ شامل حال ہے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی تحریک کا ساتھ دے کر اس کے لیے انشاءاللہ راہ ہموار کرنا ہے. میں نے ادھر چیلم شریف میں بھی ایک مختصر حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی, اور ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث سنا کر میں آپ کو تحریک کے ساتھ جڑنے کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میرے کریم آقا کا ارشاد مبارک ہے, فرمانے والی شان ہے, من کثر سواد قوم فہو منہم, جنہوں نے کسی قوم کی جماعت کی تکفیر کی. تکفیر کی مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ کیا, ان میں اپنا وزن ڈالا, ان کو قوت بخشی اور ان کو زیادہ کیا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا فہو منہم, وہ اسی میں ہی سے شمار ہے. اب آپ خود سوچیں, جنہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے راستے روکے 73 سال سے, اگر ہم ان کی تکفیر کریں,
ہم ان کو ووٹ دیں، ہم ان کو سپورٹ دیں، ہم ان کی حمایت کریں، ہم ان کے لیے تگ و دو کریں، پینا فلیکسز لگائیں، ان کی جھنڈے لگائیں، اور پھر ہماری اس پاور اور ہماری حمایت کی وجہ سے وہ ایک آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، پھر وہ جا کر اسلام کا راستہ روکے 73 سال سے مسلسل، تو کیا اس میں یہ قوم برابر کے مجرم نہیں؟ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ تعلق تو میری دنیا کے لیے تھا، وہ تو میں نے اپنے ٹرانسفارمر کے لیے، وہ تو میں نے گلی کوچے کے لیے، وہ تو میں نے اپنے بچے کو نوکری دلانے کے لیے، باقی میرا تو دینی تعلق آپ سے ہے۔ جب آپ نے ان کو پاکستان میں وہ پلیٹ فارم عطا کیا جس پر انہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے، یہ تو آپ نے اس کے لیے نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو دین دشمنی میں ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شفیق امینی کا نہیں ہے، یہ ہمارے کسی امیر کا قول نہیں ہے کہ وہ اپنے جماعت کے لیے آپ کو اپنے طرف سے ایک بات کر دے کہ میں نے کہا حبیب الرحمان صاحب نے آ کر کہہ دیا کہ نہیں، تو آپ نے کہا یہ تو اس کی ذمہ دار ہے، یہ تو اپنی جماعت کی بات کرے گا۔ میں نے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں دنیا میں ساتھ ہوں آخرت میں بھی ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب دنیا میں آپ نے ان کے معیت اور ان کی صحبت اختیار کی اور ان کو قوت اور طاقت بخشی، کبھی ووٹ کے ذریعے، کبھی نوٹ کے ذریعے، کبھی حمایت کے ذریعے، آخرت میں بھی ان کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا۔ کسی بھی صورت میں آپ ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جہنم میں ہوں گے، آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، آپ بھی مجرم ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے بتائیے اتنے بڑے مجمع میں کون ہے جو کہ یہ کہے کہ میں نے زرداری کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے ادھر عمران کے ساتھ اٹھنا ہے، میں نے ادھر پرویز مشرف کا بھی ساتھ رہنا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہوگا جو کہے گا میں نے نواز کا ساتھ ادھر بھی دینا ہے۔ لیکن اسی مجمع میں بخدا اس قوم کا بچہ بھی یہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، مخالفین بھی مانتے ہیں، موافقین بھی چاہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم ادھر چاہتے ہیں تو کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ ہم نے اگر دنیا میں امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں تو حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اس لیے اکثر حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ دل جو ہے نا سیاسی ہو گیا اور یہ دل مذہبی ہو گیا۔ آپ نے کہا اللہ کریم جل جلالہ نے سینے میں دل ایک ہی رکھا ہے، اور اس کو ایک ہی دل کو آپ نے فرمایا دل بمحبوب حجازی بستین، کہ دل لگانے کے ایک ہی جا ہے اور جگہ ہے، اور وہ ہے مکین گنبد خضرا کی طرف۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ جن کا ساتھ دنیا میں دیا، خدا کی قسم ہم روزانہ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں ادھر بھی ان کا ساتھ عطا فرمائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، اور واللہ ہم ان کے لیے بھی یہ ایک ناصحانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ادھر ذلیل اور رسوا ہونا ہے تو دے دو ان کا ساتھ۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ خدا کی قسم اسی راستے میں تو ہارنا ہے ہی نہیں۔ میں جب ادھر لڑ رہا تھا انہیں فور کی الیکشن میں، حالات ادھر آپ کو معلوم ہے، لوگوں نے کہا ابھی سے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارا ہوا ہے۔ میں نے کہا واللہ آپ نہیں سمجھ رہے، جب میں نظریے پر اس میدان میں نکلا تو میں جیت چکا،
اب امتحان تو ان لوگوں کے ہیں کہ وہ ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں، ہلکے والوں کے لیے ہے۔ ہاں جب ہلکے والی جیت جائے تو پھر اس کے بعد میرا امتحان شروع ہو جائے گا کہ پھر میں کیا کروں گا اس پر۔ لیکن میں نے کہا جب میں نظریے پر یہاں پر آ چکا ہوں تو خدا کی قسم ہم جیت چکے ہیں، اس میدان میں ہارنا ہے ہی نہیں۔ جب بندہ حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلے تو وہ تو ہارنے کی صورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک صحابی کو نیزہ مارا گیا، تیر مارا گیا، اور جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی تو اسی وقت آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ تو جو قاتل تھا وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہوا، کامیاب تو میں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو مارا اور یہ جب شہید ہو گئے اور میں زندہ رہا تو کامیاب تو میں ہوا۔ کسی نے ان کو کہا، انہوں نے کسی سے کہا یہ مسلمان نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے کہا جا کے حضور کے غلام اختیار کر لو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آ کر حضور کے غلام اختیار کی تب ان کو پتا چلا کہ جب مسلمان زندہ رہ کر حضور کے دشمنوں سے لڑتا ہے تب بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں ان کو شہادت کی موت آ جاتی ہے وہ تب بھی کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، تحریک لبیک کا کارکن، ذمہ دار، امیدوار، وہ جب میدان میں ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ جیل میں ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ باہر ہے تب بھی کامیاب ہے، وہ اسمبلی کے اندر فخری کی صورت میں ہے تب بھی کامیاب ہے، اور وہ اگر اسمبلی کے باہر ظالموں کو للکار رہے ہیں تب بھی کامیاب ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارے لیے خدا کی قسم ناکامی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں ناکامی وہی ہے جس وقت بندہ اپنے اصول اور نظریے سے ہٹ جائے، پھر وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ وہ چاہے بندے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، ان کو جو کچھ بھی ملے، لیکن اگر اپنے اصولوں سے اور نظریے سے بندہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ناکام ہے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہمارے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے الحمدللہ ہمیں وہ راستہ اور وہ طریقہ دکھایا جہاں پر کامیابی کامیابی ہے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، کیا بچے بیمار غم اور بے مسیح چھوڑ کر۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس در پہ پڑا ہو اور پھر وہ ناکامی بھی دیکھے۔ نہیں نہیں، وہ تو اتنے کریم ہے، میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ اس لیے آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس طرح شاہ صاحب نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے معاہدے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اور ہم نے الحمدللہ معاہدہ کس چیز پر؟ خدا کی قسم قیامت تک آپ کی نسلوں کو بھی فخر رہے گا۔ مجھے اسی وقت لوگوں نے کہا یہ تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو۔ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب لبیک والے نہیں نکلتے پھر بھی تکلیف، جب نکلتے ہیں پھر بھی تکلیف، معاہدہ نہیں ہوتا پھر بھی تکلیف، معاہدہ ہو جاتا ہے پھر بھی تکلیف، جیلوں میں ہوتے ہیں پھر بھی تکلیف، باہر ہوتے ہیں پھر بھی تکلیف۔ اور یہ ہے منافقانہ انداز۔ جب یہ جیلوں میں جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو وہی منافقانہ انداز ہے، لو اطاعونا ما قتلوا۔ جب احد میں شہید ہو گئے تو منافقین نے پیچھے سے کہا دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اب مت جائے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان جاتے تو ابھی یہ ادھر شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ کریم نے کیسا پھر جواب دیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، موت نے تو آپ کے گھروں میں بھی آنا ہے، صرف احد میں تو نہیں آنا۔ اگر آپ موت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے بچا لو۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ موت نے تو آنا ہے، یہ تو گھر میں بھی آ جاتی ہے، یہ تو باہر بھی، یہ تو بیمارے سے بھی۔ اور اب انہی ایام میں تو موت ہم تو روزانہ جو ہی موبائل آن کرتے ہیں 7-8 جنازوں کے فون آتے ہیں، ادھر جنازہ ادھر جنازہ۔ وہ کیا سارے میدان میں جا کر مر جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ گلی کوچے میں، وہ ایکسیڈنٹ سے، وہ کسی بھی بیماری سے۔ مگر خدا کی قسم جب دین متین کی خدمت میں بندے کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس موت کا مزہ ہی کیا ہے
کہ جب آپ کو 104 کی بخار ہو اور وہ بخار جان لیوا بھی ثابت ہو جائے اور آپ کے لیے اس سردی میں نکلنا بہت زیادہ دشوار ہو، تب بھی آپ کہے کہ نانا اپنے بیٹے کو فون کرے ایسا بات میں کیا صورتحال ہے۔ واللہ ہم نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے اگر حضور امیر المجاہدین بیمار ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ہمارے منتخب امیر ہمارے قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی کو فون کیا کہ بیٹے کیا صورتحال ہے، تو آپ نے فرمایا ابا جی آپ کا ہی پوچھ رہے ہیں کارکن، اور وہ آپ ہی کی طرف نظر جمائیں کہ کب ہمارے دلوں کے دھڑکن تشریف لائیں گے، کب ہماری ایمانوں کو جلا بخشیں گے، کبھی خود بھی شیر ہمیں بھی شیر بناتے ہیں، وہ ہستی تشریف لائیں گے۔ خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا اتنی بیماری میں اتنی تکلیف میں میری تکلیف زیادہ ہو جائے گی، اتنے شیر برسائے گئے، اگر رات کو اور آپریشن ہو جاتا ہے پھر میرے سینے کا کیا بنے گا، میری بیماری کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا نانا یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ ہی، رسول اللہ کے لیے کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ جب آپ اس انداز میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ نے دیکھا شرق سے غرب تک موافقین نے بھی دیکھا، مخالفین نے بھی دیکھا، کفر نے بھی دیکھا، قادیانیوں نے بھی دیکھا، اور ان کے یاروں نے بھی دیکھا کہ حضور کے غلام کا جنازہ کیسا ہوتا ہے، اور حضور کے غلام کے جنازے میں یہ کروڑوں مخلوق جو ہر کوئی اس عزم کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم آج اس عظیم ہستی کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں گے کہ جس مشن کے لیے آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہمارا مال دولت کرانا سب اس مشن کے لیے قربان ہے۔ کسی نے بھی اسی وقت یہ نہیں کہا جنازے میں کہ ہم سے تو بہت بڑی ہستی رخصت ہو گئی، اب ہم کچھ آرام کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اب تو جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ میں نے پرسوں بھی مذاکرات میں کہا، میں نے کہا حالات ہمارے قابو سے باہر ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈرائیں گے کسی طریقے سے، میں نے کہا بخدا ہم نے اس راستے میں، اور میں بلا مبالغہ بغیر کسی خوشامدی کی یا بغیر کسی اور اردو میں وہ لفظ مجھے نہیں مل رہا، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کی قسم اسی راستے میں جو بھی سامنے مشکلات آ جاتے ہیں بخدا اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ واللہ میں یہ دل کی بات کر رہا ہوں، اسی مشکلات میں کیوں؟ کیونکہ یہ مشکلات میرے کریم آقا کی دین کی وجہ سے ہے، آپ کی عزت و ناموس کی بات کی وجہ سے ہے۔ کوئی ہم نے دنیاوی لالچ تو کی نہیں، کوئی ہم نے اپنے لیے عہدے تو مانگے نہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں ہم عہدوں پہ آ جائیں تو پھر آپ ہمیں دیکھیں گے، کچھ لوگ کچھ دو پہ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ امیر المجاہدین نے تو اس جماعت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے، جن کے لیے بندے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنی ریڑیا اپنے وہ رگڑتے ہیں، ان کو وہ جگہ نہیں مل جاتی۔ خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے تو تحریک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا اس انداز سے میرے کریم آقا کی دربار سے۔ لیکن اگر ہم اس دربار پہ آ گئے پھر خدا کی قسم سب کچھ ملے گا، پھر وہ کریم اتنے ہیں کہ سب کچھ ملے گا۔ اس لیے آج انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے جو کہ وہ رپورٹیں پہنچاتے ہیں، میں ان کو بھی کہہ دوں گا کہ آپ نے صحیح لکھنا ہے، یہ اکثر غلط رپورٹیں پہنچاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر ان کے لیے بے تکلیف دہ حالات بن جاتے ہیں۔ آپ صحیح رپورٹ پہنچاؤ، جو واقعہ کے مطابق آپ خبریں پہنچائیں گے، پھر ہمارا کوئی گلہ نہیں آپ سے، آپ پہنچائیں کہ حضور کا ایک غلام حضور کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے آگے پہنچانا ہے کہ سامنے سے چاہے پھانسی کا بندہ ہو، چاہے جیل ہو، کچھ بھی ہو، خدا کی قسم اپنے لیے سعادت سمجھ کر انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں رہیں گے۔
تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے ان جذبوں کے سامنے یہ ساری طاقتیں ریز مریز ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بھرپور قوت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے انشاءاللہ میدان میں ہوں گے۔ بس آپ نے ساتھ دینا ہے، جن کا ساتھ آپ یہاں چاہتے ہیں وہ ہمیں فرما گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی اسی قافلے میں ہوں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ بھائی شبیر احمد کو اور سعید احمد صاحب کو جو کہ دریائے رحمت شریف کے خدام میں سے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ ان کو مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے، اور اللہ کریم بالخصوص ہمارے یہاں پہ کابینہ موجود ہے، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بالکل فرنٹ لائن پہ آ کر اس کے لیے میدان میں رہنا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بڑا جگر جو ہے نا وہ مانگتا ہے کہ بندہ جو ہونا بڑی جگر والا ہو، تب وہ میدان میں آ کر کوئی عہدہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ قائدین جو استقامت اور اخلاص کے ساتھ میدان میں ہے، ان کی استقامت کی سبب اللہ کریم اس پورے خطے کو مزید انشاءاللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ اب تمام احباب کا یہاں پہ آنا، اور پھر اس عظیم دھرتی پہ یہ جب بھی میں سنتا ہوں دریائے رحمت شریف کے اس عظیم بزرگوں کے، پھر ایک بزرگ کے ساتھ تو الحمدللہ ہماری بھی خوش نصیبی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دو مرتبہ، اور اپنی بڑی شفقت سے اور بڑی محبت سے ہمیں نوازا تھا، تو اللہ العظیم دل کو تسکین اور خوشی مل جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے اکابرین کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم ایسے اکابرین کی فکروں کی امین ہے جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی دین کے لیے وقف کی ہے۔ اللہ کریم ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں اور وسعت نازل فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور رہے گا یہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تمام حضرات پیار اور محبت کے ساتھ کھڑے رہیں، اسی طرح درود و سلام کے 2 شعر ہوں گے، اس کے بعد پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ آپ نے خوبصورت انداز کے ساتھ، محبت والے انداز کے ساتھ آپ نے